علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان قریشی اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی رضوان کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اہم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں اور نیشنل پریس کلب کے کونسل ممبر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ فائن۔ اچھا سر، ہمارا جو پروگرام ہے زندگی رضوان کے ساتھ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم چلا رہے ہیں، تو سب سے پہلے کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم سے، اس میڈیم سے آپ ایڈیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ سے اسلام آباد نیوز سے، تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں سر کہ یہ جو اسلام آباد نیوز آپ رن کر رہے ہیں، یہ سوچ کیسے آئی سر آپ کو؟ فرسٹ آف آل بہت شکریہ رضوان صاحب آپ کا، آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی۔ اور میں سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کے پہلے بھی کافی پروگرام دیکھے، آپ کی ایفرٹ دیکھی، آپ خود بھی ماشاءاللہ ایک جرنلسٹ ہیں، ورکنگ جرنلسٹ ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں اور باقی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، اور اس طرح کا جو ہے آپ پروگرام کرتے ہیں زندگی رضوان کے ساتھ، اور میری دعا، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے کہ آپ یہ پروگرام مزید کرتے رہیں اور لوگوں میں یہ شعور اور یہ چیزیں اور لوگوں کی زندگی اور لوگوں کا حال احوال جو ہے وہ آپ اجاگر کریں ٹی وی اسکرین پہ لا کے، اور معاشرتی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کرتے ہیں آپ، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رضوان صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں کیسے آیا یا یہ خیال کیسے آیا، میں گزشتہ کوئی 14 سے 15 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں، 14 سے 15 سال سے صحافت سے وابستہ ہوں، اور الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، مختلف ایجنسیوں میں، نیوز ایجنسیوں میں کام کیا، اور کافی ایفرٹ رہی، فیلڈ میں رہا، کافی چیزیں کور کی، آنکھوں دیکھے حال، اور بس یہ کہ فی الحال پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا، یہ ساری چیزیں دیکھ کے، فیلڈ میں کام کر کے، الیکٹرانک میڈیا میں کام کر کے، پرنٹ میڈیا میں کام کر کے، تو دین یہ میں نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوتی ہے انسان کو ہر چیز کی کہ اچھا ایک انیشیٹو لیا جائے، اچھا ایک قدم اٹھایا جائے۔ تو چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہو جاؤں۔ میں سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہوا، صرف میں نہیں ہوا، پھر میرے ساتھ یہ تھا کہ میں بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہا تھا، اور میری کوشش ہے کہ، اور کوشش میری نے رنگ بھی لائے، اور الحمدللہ وہ یہ ہے کہ وہ پھر میرے ساتھ اٹیچ بھی ہوئے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ مجھے بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، میرا بڑا احترام کرتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو وہ، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اپنا الگ سے ایک پلیٹ فارم بناؤں جس پہ جو انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ بھی، اور جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آئیں۔ میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، جی میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ آئیں، کام کریں، اس کے لیے آپ کے لیے ہر طرح کی ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم ورک بھی جو ہے وہ کسی بھی انسان کی جو جرنلزم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ کے آگے آ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کے جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو اجاگر کریں۔ آپ آئیں، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہیں، اور ہر قسم کا پروگرام کریں، نیوز لائیں، آپ نیوز بناتے کیسے ہیں، نیوز بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک نیوز کے لیے۔ تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ آئیں، موسٹ ویلکم، ہم حاضر ہیں ان کے لیے۔ اچھا سر، ناظرین یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ میڈیا سے وابستہ ہیں، جو ابھی فریش اسٹوڈنٹس ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ہمایوں صاحب نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے ساتھ کام کر کے ان کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہو جس سے وہ آگے موو کر سکیں۔ یہ سر بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ سر ہمارا جو پروگرام ہے زندگی رضوان کے ساتھ، ہم نے بہت سارے لوگوں سے، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، مرد و خواتین سے زندگی کے حوالے سے ہم نے سوال کیے ہیں۔ تو سر آپ ایک زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا سر آپ سے یہ سوال یہ ہوگا کہ آپ زندگی سے آپ نے کیا سیکھا ہے سر؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا اور بڑا مشکل اور بڑا کٹن قسم کا آپ کا سوال ہے، اور بڑا
میں آپ کو بتاؤں رضوان بھائی، میں آپ کا جو ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، بڑے انٹرسٹنگ اور مزیدار قسم کی جو ہے لوگوں کی وہ سٹوریاں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جب آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، آپ نے زندگی سے کیا پایا، کیا سیکھا، بڑے مزے کی سٹوریاں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں۔ آج وہی سوال آپ نے لا کے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ زندگی ہم نے تو زندگی سے بہت کچھ سیکھا بھی، بہت کچھ پایا بھی، اور میں آپ کو بتاؤں ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو زمانہ دیتا ہے آپ کی زندگی میں، جو آپ کو زمانہ، دور جسے ہم کہتے ہیں، دور دیتا ہے، زمانہ دیتا ہے، لوگ دیتے ہیں۔ میں نے کتابوں سے علم شاید بہت کم سیکھا ہو، لیکن جو اس زمانے سے اپنی زندگی میں سیکھا ہے وہ بہت زیادہ علم سیکھا ہے۔ سوسائٹی سے بہت سیکھا ہے، سوسائٹی سے، معاشرے سے، اپنے بہت سیکھا ہے۔ اور وہ علم جو ہے وہ میرا خیال ہے کتابوں پہ بھاری ہے، بہت کتابوں میں بھاری۔ ویری ڈیپ۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسے جو ہے نا نشیب و فراز بھی دیکھے، بہت کچھ دیکھا، لیکن وہ علم جو زمانے نے دیا نا وہ بھولتا نہیں، وہ بھولتا نہیں۔ اچھا حمید صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ زندگی جو ہے، یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ جو سوسائٹی ہے وہ آپ کو زندگی کے طور طریقے سکھاتی ہے، آپ اسی میں ڈھل جاتے ہیں اور اسی کی طرح، اسی لحاظ سے آپ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرا دوسرا سوال سر یہ تھا آپ سے کہ زندگی آپ کی ابھی کیسے گزر رہی ہے؟ اگر پرسنل لائف پوچھے تو ماشاءاللہ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ پرسنل لائف میری بہت اچھی گزری ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک کا جتنا احسان ہے مجھ پہ، جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے، اور یہ اللہ پاک کی کو خاص نعمت ہے مجھ پہ، میری ماں کی دعائیں ہیں میرے ساتھ الحمدللہ، کہ میں جب بھی پرسنل لائف میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں کہ الحمدللہ جب بھی آتا ہوں جاتا ہوں کہیں پہ تو میری ماں کی دعائیں بہت میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے۔ تو پرسنل لائف تو میری الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں نا کہ ورکنگ کے حساب سے آپ کی لائف کیسی جا رہی ہے تو بڑی ٹف لائف ہے۔ ایک صحافی کی زندگی تو ویسے بڑی ٹف ہوتی ہے، اس نے بڑی مشکل سے ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، اپنے صحافت کا جو کیریئر ہوتا ہے اس کو بھی اس نے بڑا سموتھلی لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ورکنگ زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہے وہ بھی، لیکن ٹف تو ہے ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحافی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک صحافی نے بڑی چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں اور بڑے طریقے سے اس نے چلنا ہوتا ہے صحافی نے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے فیلڈ میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، اس نے مطلب آفس میں بھی ٹائم دینا ہے، فیلڈ میں بھی ٹائم دینا ہے، پھر اس نے دوستوں کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تو جتنی میرا خیال ہے ٹف صحافی کی زندگی ہوتی ہے اتنی میرا خیال ہے کسی کی زندگی نہیں ہوتی، اور بڑی مشکل سے مینیج کرتا ہے صحافی اپنی ساری چیزیں، اور صحیح، اور بڑا میں بڑا سراہتا ہوں صحافیوں کو، بڑے اپنے سینئر کو، اور باقی بھی جتنے سینئر صحافی جرنلسٹ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، اور بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں وہ لوگ، اور ہمارا فخر ہے جی، ہمارا اثاثہ ہے، سلام ہے ایسے صحافیوں کو۔ اور لیکن پھر بھی وہ ایسے دور میں، ایسے حالات میں پھر بھی وہ مسکراتے ہیں، اپنے لبوں پہ مسکراہٹ رکھتے ہیں، سلام ہے ایسے صحافیوں کو۔ اچھا میو صاحب، جس طرح انسان کی زندگی میں اس کے حالات کی وجہ سے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا کام ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے کیا، یہ مجھے زندگی میں ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ویسے تو الحمدللہ سارے کام جو ہے میں نے سوچ سمجھ کے اور شروع سے ہی چلتا رہا ہوں، پلان کے ذریعے چلتا رہا ہوں، اور کہ مطلب جب ایک دفعہ سوچا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر وہ نشیب و فراز آئیں زندگی میں یا ساری چیزیں مسئلے مسائل ہوں، اتار چڑھاؤ ہو، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں انسان کے، لیکن مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ آپ کو سیکھنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے۔ ایک کام ہے مثال کے طور پر، اگر آپ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہوتا نہیں ہے، تو وہ بار بار آپ کوشش کریں گے تو اس کو آپ دیکھیے گا، آپ محسوس کریں گے اس کے اندر سے آپ بہت چیزیں سیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ بڑے مزے کا ایک جو ہوتا ہے انسان کی لائف کا ایک ٹف پیریڈ ہوتا ہے وہ،
اور باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہو میری زندگی میں، کوئی ایسا کام ہو جو میں نے سوچا ہو کہ یار یہ میں نہ کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا. ویسے میرا نہیں خیال، نہ مجھے کسی چیز کا پچھتاوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کام بھی ہوگا جو میں نے سوچا ہو کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. الحمدللہ اللہ پاک کی عطا ہے زندگی، اور اللہ پاک نے دی ہوئی ہے. اتار چڑھاؤ، مسئلے مسائل اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہوتے ہیں، خوشی غمی ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. تو اس میں انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کی رحمتوں سے ایک در بند ہوتا ہے تو ہزاروں در کھل بھی جاتے ہیں. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. اپنی اسٹرگل، اپنی ہمت، اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ زندگی میں کبھی شارٹ کٹ کو استعمال نہ کریں. شارٹ کٹ نہیں مار سکتے. وقتی طور آپ کو اس کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن لانگ ٹائم وہ آپ کو بہت بڑا آپ کے لیے مسئلہ بھی بن سکتا ہے وہ. لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنی محنت، اپنی اسٹرگل اس کو جاری رکھیں. اسی کے ساتھ جو آپ اپنا مقام، اپنی ایک منزل پا سکتے ہیں نا، وہ شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں پا سکتے. اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اس چیز کا. رضوان صاحب جب آپ دیکھیں محنت کر کے جب آپ اوپر آتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا سا ایک فیل ہوتا ہے، ایک محسوس ہوتا ہے، آپ کو اپنی محنت کا ایک پھل ملتا ہے. لیکن جب آپ شارٹ کٹ طریقے سے اوپر تو آ جائیں گے، لیکن اس کا آپ کو مزہ نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنی محنت کرنا بھی آپ کو فضول لگے گا. جب آپ اپنی محنت کرتے ہیں ایک مقام پانے کے لیے، اور جب وہ مقام پا لیتے ہیں نا، تو اس کا مزہ ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کوئی ایسا کام ہو جو میں نے سوچا ہو کہ یار یہ میں نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. میرا نہیں خیال. ہمایوں صاحب بڑی زبردست آپ نے ایک بات کی اس میں کہ شارٹ کٹ کی آپ نے بات کی کہ زندگی میں انسان کو ہر لمحے، ہر ٹائم جو ہے سیکھنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیونکہ اگر ہم ایک ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تو ہمارا کوئی سیکھنے کا عمل رکنا نہیں چاہیے. اب جس طرح آپ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میری زندگی میں نے یہ چیزیں اچیو کرنی ہے، تو آپ کی نظر میں ایسا کچھ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں زندگی میں میری خواہش ہے کہ یہ میں چیز ابھی تک نہیں کر سکا لیکن یہ میں کروں؟ دیکھیں جی، ویسے تو انسان اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے. تو خواہشات تو جتنی بھی ہوں کم ہوتی ہیں، لیکن میری جو ہے وہ اپنی کوئی خاص اتنی خواہشات نہیں ہیں. میری کوشش ہے کہ میں کچھ ایسا زندگی میں کر جاؤں، کچھ دنیا میں ایسا ایک مقام پیدا کر جاؤں، کچھ ایسا ایک کام کر جاؤں کہ رہتی دنیا تک تاریخ میں وہ نام لکھا جائے، وہ کام لکھا جائے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے ایسا کوئی کام لے اور تاکہ کچھ تاریخ میں جو ہے وہ زندہ لوگوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر کوئی ہمارا بھی نام لکھا جائے. میری خواہش ہے، دلی خواہش ہے کچھ ایسا ہو جائے. ہمایوں صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ. آپ میرے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی لائف کے بارے میں، اپنی خواہشات کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بتایا تاکہ اس لائف سے وہ کچھ سبق حاصل کر سکیں کہ آگے ہم نے کس طرح موو کرنا ہے. پورا پلان کے ساتھ، جیسے آپ نے بات کی کہ پلان کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں شارٹ کٹ نہیں مارنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. تو ناظرین، زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس کو خوشگوار بنانا چاہیے اور کوشش یہ کریں کہ ہم دوسرے کی مدد کر سکیں. جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے تو ہمارے دل کو اسی طرح راحت پہنچے گی جس طرح دوسروں کے لیے مدد کر کے ان کو راحت پہنچے گی. ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام زندگی رضوان کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے اسلام آباد نیوز. السلام علیکم.